اس آخری قسم میں ہم ریلیٹیوٹی کے حوالے سے برقی اور مقناطیسی قوتوں کے مسئلے کے اوپر غور کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ دراصل یہ دو قوتیں بنیادی طور پر ایک ہی قوت کے دو مختلف پہلو ہیں۔ البرٹ آئنسٹائن نے سب سے پہلے برقی اور مقناطیسی مسئلوں کے اوپر غور کیا تھا، اور یہ وہ رستہ ہے جس نے اس کو زمان اور مکان کے ایک نئے تصور پر مجبور کیا۔ وہ 16 سال کا تھا جب اس نے اپنے آپ سے یہ سوال کیا تھا کہ فیراڈے کا قانون، ایمپیئر کا قانون، گاؤس کا قانون، یعنی کہ برقی مقناطیسیت کے جو بنیادی قوانین ہیں وہ کس انرشل فریم میں درست ہیں۔ اور اس نے پھر یہ سوچا کہ ان کو تو ہر حوالہ جاتی فریم میں درست ہونا چاہیے، مگر یہ کیسے ہو سکتا؟ یہ وہ سوال تھا جس نے آخر اس کو نظریہ اضافیت پر مجبور کیا۔ لیکن سب سے پہلے ہمیں برقیات اور مقناطیسیات کے اوپر پھر سے ایک نظر ڈالنا ہوگی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، قدرت میں دو قسم کے برقی بار ہوتے ہیں، مثبت اور منفی۔ مثبت اور منفی باریں ایک دوسرے کو اپنی طرف کھینچتے ہیں، ان کے درمیان کشش ہوتی ہے، جبکہ مثبت اور مثبت یا منفی اور منفی ایک دوسرے کو دور دھکیلتے ہیں، ریپیل کرتے ہیں۔ مگر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ان کے درمیان قوت کیوں عمل کرتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس بار کے اوپر ایک الیکٹرک فیلڈ عمل کرے اس کے اوپر قوت عمل کرتی ہے، اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ الیکٹرک فیلڈ کی پہچان یہ ہے کہ ایک مثبت بار کے اوپر ایک قوت عمل کرے گی جو اسی سمت ہوگی، الیکٹرک فیلڈ کی سمت ہوگی۔ یہ بات اس فارمولے سے واضح ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ الیکٹرک فیلڈ کی ڈیفینیشن ہے۔ اگر آپ الیکٹرک فیلڈ کو 2 گنا بڑھائیں تو یہ قوت بھی 2 گنا بڑھے گی۔ ای اس برقی بار کی مقدار ہے، اس کو اگر آپ 2 گنا بڑھائیں تو ظاہر ہے کہ قوت پھر سے 2 گنا بڑھے گی۔ لیکن فرض کیجئے کہ آپ نے الیکٹرک فیلڈ کی مقدار آدھی کر دی اور اس کی سمت یوں کر دی، تو اس بار کے اوپر جو قوت عمل کرے گی وہ اس سمت ہوگی اور اس کی مقدار تقریباً آدھی ہو جائے گی اس کے مقابلے میں۔ الیکٹرک فیلڈ دراصل محض ایک مثال ہے کسی ویکٹر فیلڈ کی۔ اب میں ویکٹر فیلڈ کی وضاحت کرنا چاہوں گا۔ فرض کیجئے کہ ہر جگہ کے اوپر آپ کو یہ معلوم ہو کہ یہاں پر ایک ویکٹر ہے، اس کی لمبائی اتنی ہے، اس کی سمت یہ ہے، اس نقطے پر یہ اس سمت ہے، اس کی اتنی لمبائی ہے، جبکہ ادھر یہ اس طرف ہے وغیرہ۔ غرض یہ کہ اگر آپ کو ہر نقطے کے اوپر، اور ایسے نقطوں کی تعداد تو ظاہر ہے کہ لامحدود ہے، تب آپ یہ کہہ سکیں گے کہ یہ ویکٹر فیلڈ ہمیں معلوم ہے۔ ایک بار کی پہچان صرف یہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر ایک قوت عمل کرتی ہے، بلکہ یہ بھی کہ ہر بار الیکٹرک فیلڈ کا منبع ہے، یعنی کہ اس سے الیکٹرک فیلڈ کی یہ لکیریں خارج ہوتی ہیں۔ اس کی مقدار کتنی ہے وہ اس فارمولے سے ظاہر ہوتا ہے۔ اس کو انورس اسکوائر لا کہتے ہیں، اور وہ اس لیے کہ جو الیکٹرک فیلڈ کی طاقت ہے وہ گھٹتی ہے آر طاقت 2 کے حساب سے۔ یہاں پر یہ آر ہیٹ ہے، آر پر چھوٹی سی ٹوپی لگائی گئی ہے، اور اس کا مطلب یہ کہ آر ہیٹ ایک ویکٹر ہے جس کی سمت باہر کی طرف ہے اور جس کی لمبائی 1 ہے، گویا کہ آر ڈاٹ آر
1 کے برابر ہے۔ یہ تو مثبت بار کی بات تھی، لیکن اگر منفی بار ہو تو بالکل ویسا ہی حساب ہے، صرف یہ کہ الیکٹرک فیلڈ کی سمت یہ ہوگی۔ ہاں، اگر مثبت اور منفی باروں دونوں کو اکٹھے رکھا جائے تو یہاں سے الیکٹرک فیلڈ خارج ہوتا ہے، باہر کی طرف نکلتا ہے، جبکہ یہاں پر الیکٹرک فیلڈ اندر کی طرف نکلتا ہے۔ اگر آپ کوئی سا بھی نقطہ یہاں پر لیں، فرض کیجئے ادھر، تو یہاں پر الیکٹرک فیلڈ معلوم کرنے کے لیے آپ کو پھر یہ ویکٹر جو یہاں سے یہاں جا رہا ہے اور وہ ویکٹر جو یہاں سے یہاں آ رہا ہے، ان دونوں کو جمع کرنا ہوگا ویکٹر ایڈیشن کے تحت۔ ان دو باروں کے درمیان جو قوت عمل کرے گی، ظاہر ہے کہ وہ یہاں سے آپ معلوم کر سکتے ہیں۔ تو ای پلس اس کا چارج ہے، ای مائنس اس کا چارج ہے، جبکہ آر ان دونوں کے درمیان فاصلہ ہے۔ آپ نے شاید کچھ کتابوں میں یہ فارمولا نہیں، اس سے ملتا جلتا فارمولا دیکھا ہوگا، اور اس کا استعمال بھی بہت عام ہے۔ ای کو پھر یوں لکھا جاتا ہے، ای بٹا 4 پائی ایپسیلون ناٹ آر طاقت 2 آر ہیٹ۔ لیکن یہاں پر ہم سی جی ایس سسٹم یا اکائیوں کا نظام استعمال کرتے ہیں، جبکہ 4 پائی ایپسیلون ناٹ ایم کے ایس نظام میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ قدرے زیادہ آسان ہے، لہٰذا میں یہ پسند کرتا ہوں، تو یہ سی جی ایس سسٹم کہلاتا ہے۔ بہرحال کوئی فرق نہیں پڑتا اگر آپ اس کو پسند کرتے ہیں یا اس کو پسند کرتے ہیں، کیونکہ آخر میں جو بھی آپ کیلکولیشن کریں گے اس کا حاصل ایک ہی ہوگا۔ اگر بہت سے برقی بار ہوں تو الیکٹرک فیلڈ پھر اس شکل کا ہوگا، یعنی کہ متوازی ہوگا۔ اس کی وجہ یہ کہ الیکٹرک فیلڈ تو ہر جانب نکلتا ہے۔ جو الیکٹرک فیلڈ اس بار کی وجہ سے نکلتا ہے وہ اس طرف جائے گا اور اس طرف جائے گا اور اس طرف جائے گا اور اس طرف جائے گا، لیکن یہ اور یہ آپس میں کٹ جاتے ہیں، چنانچہ یہ ایک یونیفارم الیکٹرک فیلڈ ہوگا جس کی مقدار بھی یہاں اور یہاں اور یہاں اور یہاں برابر ہوگی، اور اس کی سمت بھی اس طرف ہوگی۔ اگر آپ اس کو یوں گھمائیں یا یوں گھمائیں تو ظاہر ہے کہ یہ پھر بھی یونیفارم الیکٹرک فیلڈ رہے گا۔ مثال کے طور پر اگر دو اس طرح کی پلیٹیں ہوں، یہاں پر آپ نے مثبت چارج رکھا ہے جبکہ یہاں پر منفی رکھا ہے، تو جیسے کیپیسٹر میں یہ ایک میٹل پلیٹ ہے، یہ دوسری میٹل پلیٹ ہے، تو الیکٹرک فیلڈ پھر اس طرح کا ہوگا۔ اگر کسی مثبت بار کو ایک الیکٹرک فیلڈ میں رکھا جائے، یعنی کہ اس کو یہاں رکھ کر پھر آزاد کر دیا جائے، تو دیکھیے یہ حرکت کرتا جائے گا اس الیکٹرک فیلڈ کی جانب، اس کے ساتھ ساتھ۔ اس کی رفتار نیوٹن کے قانون حرکت کے مطابق بدلے گی، یعنی کہ اس کا اسرا ضرب ماس ایم ڈی وی بٹا ڈی ٹی برابر ہوگا کل قوت کے، اور یہ قوت ہے ای۔ تو یہاں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس کا اسرا الیکٹرک فیلڈ کی جانب ہوگا، اور اس اسرا کی مقدار بھی اسی ای کے اوپر منحصر ہوگی۔ اگر ایک منفی بار ہو تو یہ مخالف سمت جائے گا۔ اب ہم مقناطیسیت کی طرف آتے ہیں۔ یہ تجربہ تو غالباً آپ نے دیکھا ہوگا یا خود کیا ہوگا کہ ایک مقناطیس ہے، بار میگنٹ ہے، اور اس کے ارد گرد اگر آپ لوہے کا برادہ چھڑکتے ہیں تو وہ برادہ پھر اس طرح سے بکھر جاتا ہے۔ اس کے ایک سرے پر کافی زیادہ برادہ ہے جبکہ بیچ میں بہت کم ہے، اور پھر دوسرے سرے پر
پھر سے یہ برادہ اکٹھا ہوا ہے۔ یہ بھی اسی قسم کی تصویر ہے اور اس کو دیکھ کر یہ گمان پیدا ہوتا ہے جیسا کہ ایک سرے کے اوپر کوئی مثبت بار ہے اور دوسرے پہ کوئی منفی، اور یہاں سے یہ خطوط نکلتے ہیں اور ادھر جذب ہوتے ہیں۔ اس کو دیکھتے ہوئے اس تصور نے جنم لیا جیسا کہ یہاں پر کوئی شمالی مقناطیسی قطب ہے اور ادھر کوئی جنوبی مقناطیسی قطب ہے۔ اس کی مزید تصدیق یوں ہوتی ہے کہ اگر دو میگنٹس کو ایک دوسرے کے نزدیک لایا جائے تو جو شمالی قطب ہے اور جو جنوبی قطب ہے یہ ایک دوسرے کو اپنی طرف کھینچتے ہیں، ان کے درمیان کشش ہوتی ہے۔ لیکن اگر جنوبی اور جنوبی قطب کو ساتھ ملانے کی کوشش کی جائے تو یہ ایک دوسرے کو دور دھکیلتے ہیں، اور اسی طرح شمالی قطب کے بارے میں کہا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ تصویروں کی حد تک تو ٹھیک ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ دراصل مقناطیسی بار وجود نہیں رکھتے، ان کو بہت ڈھونڈا گیا ہے لیکن یہ قدرت میں پائے نہیں جاتے۔ تو پھر مقناطیسیت کیسے پیدا ہوتی ہے، اس کی بات ہم تھوڑی دیر بعد کریں گے۔ لیکن اس سوال سے پہلے آپ کے سامنے جو میں نے خط یہاں بنایا ہے اور جس کے اوپر تیر بھی لگائے ہیں اور بی بھی لکھا ہے، آخر یہ کیا چیز ہے؟ اس کے معنی دراصل یہ ہیں کہ اگر ہم ایک قطب نما کمپس رکھیں تو یہ کمپس کی سوئی اس کے ساتھ ساتھ چلے گی، اس کے متوازی ہوگی۔ تو یہاں اس کی سمت یہ ہے، یہاں یہ ہے، یہاں یہ ہے، اور اگر آپ چلتے چلے جائیں یہاں پر یہ ہے۔ اس کو آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں جیسا کہ قطب نما کی سوئی خود ایک چھوٹا سا مقناطیس ہے، اور یہاں پر شمالی قطب ہے، یہاں پر جنوبی قطب ہے، اور شمالی قطب بی کے ساتھ چلتا ہے جبکہ جنوبی قطب مخالف سمت جانے کی کوشش کرتا ہے۔ لہٰذا ہر نقطے کے اوپر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سوئی بی کے ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ اب جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، اگر کسی برقی بار کو کسی میگنیٹک فیلڈ یا مقناطیسی میدان میں آزاد چھوڑا جائے تو اس کے اوپر کوئی قوت عمل نہیں کرے گی۔ آخر یہ ایک برقی بار ہے، مقناطیسی بار نہیں ہے، اور مقناطیسی بار وجود نہیں رکھتا۔ البتہ اگر ایک برقی بار ایک مقناطیسی میدان میں حرکت کر رہا ہو اور اس کی حرکت کی سمت یوں ہو یا کاغذ کے اندر کی طرف ہو تو پھر اس پر ایک قوت ضرور عمل کرے گی، اور ہم اس کو یہاں سے پتہ کرتے ہیں۔ تو v اس برقی بار کی ویلوسٹی ہے، یہ میگنیٹک فیلڈ ہے، تو جو قوت عمل کرے گی اس برقی بار کے اوپر وہ اس طرف ہوگی، اور اس کی مقدار ہم اس کراس پروڈکٹ v کراس b ضرب E/c سے حاصل کر سکتے ہیں۔ کراس پروڈکٹ کا آپ نے پہلے پڑھا ہے، اور اس کو یاد رکھنے کا آسان طریقہ یہ ہے، یہ v اس برقی بار کی حرکت کی سمت ہے، یعنی کہ کرنٹ کی سمت ہے۔ کرنٹ آخر ایک برقی بار کی حرکت کی وجہ سے بنتا ہے۔ یہ میگنیٹک فیلڈ ہے تو اس کے نتیجے میں قوت اس سمت عمل کرے گی۔ یہ اس صورت میں اگر صرف میگنیٹک فیلڈ موجود ہو، لیکن اگر الیکٹرک فیلڈ بھی ساتھ ساتھ ہو تو اس صورت میں ہم ان دونوں کو جمع کریں گے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ خود ایک ویکٹر ہے اور یہ بھی ویکٹر ہے، چنانچہ ہمیں دو ویکٹرز کی جمع لینا ہوگی۔ اب فرض کیجئے کہ ہم کسی برقی بار کو کسی مستقل میگنیٹک فیلڈ کے اندر رکھتے ہیں اور پھر اس کو ایک دھکا دیتے ہیں اس طرف۔ اس کے بعد یہ برقی بار حرکت میں آئے گا اور یہ گھومتا چلا جائے گا
اس کا گھومنا کبھی نہیں رکے گا. خیر میں نے اس کو یہاں پر روک دیا ہے یہ بتانے کے لیے کہ یہاں میگنیٹک فیلڈ اندر کی طرف ہے. اس کی رفتار جب یہ یہاں پہنچا تھا تو نیچے کی طرف تھی، جب یہ یہاں پہنچا تو اوپر کی طرف تھی. لیکن اگر آپ اس فارمولے کے استعمال سے اس ایف کی سمت نکالیں یا اس لیفٹ ہینڈ رول کو استعمال کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ قوت کی سمت اس کے مرکز کی جانب ہے، یہاں پر اور یہاں پر بھی. گویا کہ یہ بار ایک دائرے کے اندر گھومے گا. یہاں پر دو قوتوں کا توازن ہے. ایک طرف میگنیٹک فورس اس کو اندر کی طرف لے جانے کی کوشش کرتی ہے تو دوسری جانب سینٹریفیوگل قوت اس کو باہر لے جانا چاہتی ہے. جب یہ دونوں برابر ہوتے ہیں تو یہ فاصلہ یہاں سے مرکز تک کا نہیں بدل سکتا. اب ہم یہ ضرور جانتے ہیں کہ ایک الیکٹرک فیلڈ برقی باروں کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، لیکن مقناطیسی بار تو کوئی ہے ہی نہیں. تو آخر میگنیٹک فیلڈ کو کیا چیز بناتی ہے؟ اس کا جواب تو آپ کے سامنے ہے. یہاں سے اگر کوئی کرنٹ گزرے، یعنی کہ اگر کوئی بار یوں حرکت کر رہے ہوں، یہ پھر کرنٹ کی سمت بنتی ہے. اس کے نتیجے میں ایک میگنیٹک فیلڈ پیدا ہوگا جو اس تار کے گرد یوں چکر کاٹے گا. یہ وہی تصویر ہے، لیکن یہاں پر ایک چپٹی سطح بنائی گئی ہے جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ میگنیٹک فیلڈ نہ صرف اس کے گرد چکر لگاتا ہے، لیکن یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ عمودی سمت میں ہے، اس تار کے پرپینڈیکولر ہے. اب کوئی ضروری نہیں کہ صرف سیدھی تار ہو. اگر آپ تار کو یوں موڑ لیں تو میگنیٹک فیلڈ ایک بار میگنیٹ کی شکل کا ہوتا ہے. یہ نوٹ کیجئے گا کہ ہر میگنیٹک فیلڈ بند ہوتا ہے. یہ ایک لوپ ہوتا ہے جس کا کوئی سرا نہیں، کوئی نقطہ آغاز نہیں. تو یہ سارے لوپس بند ہیں، کلوزڈ لوپس ہیں. ہاں، اگر بہت سے لوپس ہوں جیسا کہ یہاں ظاہر کیا گیا تو میگنیٹک فیلڈ کی طاقت زیادہ ہوگی. علاوہ اس کے اس درمیانی علاقے میں یہ سارے میگنیٹک لائنز ایک دوسرے کے متوازی ہوں گے اور اس سولینوئڈ کے اندر، اس کوئل کے اندر میگنیٹک فیلڈ تقریباً مستقل قیمت رکھے گا. یہی بات یہاں پر ظاہر کی گئی ہے. اب جتنا زیادہ کرنٹ اس میں سے گزارا جائے گا، میگنیٹک فیلڈ کی شدت اسی حساب سے بڑھے گی. اب ہم ایک نئے تصور کی طرف جائیں گے، چارج ڈینسٹی اور کرنٹ ڈینسٹی، یعنی کہ باروں کی کثافت اور کرنٹ کی کثافت. اس تار میں سے کوئی کرنٹ گزر رہا ہے اور اس کے گرد یہ میگنیٹک فیلڈ گھوم رہا ہے. اب فرض کیجئے کہ اسی تار کا ہم کوئی چھوٹا سا ٹکڑا لیتے ہیں. یہ سلنڈر کی شکل میں ہے، اس کے اندر یہ مثبت باریں ہیں، اس سائڈ کا رقبہ A ہے اور اس تار میں سے کرنٹ کی مقدار I ہے. فرض کیجئے کہ حجم کی ہر ایک اکائی میں چارجز کی تعداد N ہے. تو N نمبر آف چارجز پر یونٹ والیوم ہے. اگر ہر ذرے پر چارج کی مقدار E ہو تو پھر ہم کہتے ہیں کہ چارج ڈینسٹی، یعنی کہ چارج کی وہ مقدار جو حجم کی ایک اکائی میں موجود ہے، وہ بنے گی E ضرب N. یہاں جو ذرے ہیں، جو باریں ہیں، ان کی حرکت عام طور پر یوں بھی ہوگی، نیچے بھی ہوگی، اوپر بھی ہوگی. کچھ اس جانب جائیں گے، کچھ اس طرف جائیں گے، لیکن اوسطاً ان ذروں کی حرکت سیدھے ہاتھ کی طرف ہوگی. اس اوسط رفتار کو ہم V کہیں گے. تو V ایوریج ویلوسٹی آف چارجز یا پارٹیکلز ہے.
اب یہاں سے جو کرنٹ سیدھے ہاتھ کی طرف نکل رہا ہے وہ معلوم کرنے کے لیے ہم یہ کل چارج معلوم کریں گے اور پھر تقسیم کریں گے اس وقت سے جو اس کو خالی کرنے کے لیے درکار ہے. مطلب یہ کہ جتنا چارج اس کے اندر موجود ہے اگر یہ سارے کا سارا یہاں سے باہر نکلتا ہے تو یہ وہ وقت ہے جس سے ہمیں تقسیم کرنا ہوگا. اس وقت کو آپ ڈیلٹا ٹی کہیں. چنانچہ یہ فاصلہ یہاں سے یہاں تک کا وی ڈیلٹا ٹی بنتا ہے. لہٰذا ہم سب سے پہلے کل چارج کا حساب لگائیں گے جو کہ چارج ڈینسٹی ہے ای این ضرب حجم. یہ حجم بنتا ہے یہ رقبہ ضرب یہ فاصلہ، تو اے ضرب وی ڈیلٹا ٹی، اور پھر اس کو ڈیلٹا ٹی سے تقسیم کرنا ہے تو ڈیلٹا ٹی کٹ گیا. لہٰذا یہاں پر ای این وی اے ہے اور یہ ای این تو خود رو ہے. تو یہاں سے ہم کرنٹ ڈینسٹی ڈیفائن کرتے ہیں اور اس کی ڈیفینیشن یہ بنتی ہے کہ ہم کرنٹ کو اس ایریا اس رقبے سے تقسیم کرتے ہیں. گویا کہ یہ کرنٹ پر یونٹ ایریا بنا، اور ظاہر ہے کہ اگر یہاں اے سے ہم تقسیم کریں تو یہ بنے گا پھر رو ضرب وی. واضح ہے کہ یہ کرنٹ اس جانب ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اگر یہ تار کسی اور سمت ہوتی تو پھر کرنٹ کی سمت بھی اور ہوتی. چنانچہ جے دراصل ایک ویکٹر ہے اور اس ویکٹر کی سمت ویلوسٹی کی سمت ہے. یہ ایکویژن جے ایکولز رو وی دراصل ایک ویکٹر ایکویژن ہے اور کرنٹ ڈینسٹی ایک ویکٹر ہے. ریلیٹیوٹی کے حوالے سے یہ سوال بہت اہم بنتا ہے کہ اگر کسی ایک حوالہ جاتی فریم میں آپ نے چارج ڈینسٹی اور کرنٹ ڈینسٹی دیکھا ہو تو کسی اور حوالہ جاتی فریم میں ان کی کیا قیمتیں ہوں گی؟ اب فرض کیجئے کہ یہ ایک مبصر ہے، یہ کھڑا ہے اور اس کے حوالے سے یہ تار ہے جس کے اندر یہ سارے چارجز کھڑے ہیں، ساکن ہیں، اور اوسطاً جتنا اس حصے میں ہے اتنا اس میں ہے، اتنا اس میں ہے وغیرہ. تو اس مبصر کے حوالے سے یعنی کہ ایس کے حوالے سے یہ فاصلہ ڈیلٹا ایکس ہے، یہ رقبہ اے ہے، اور حسب معمول چارج ڈینسٹی چارج بٹا والیوم ہے تو چارج ڈینسٹی ای انٹو این ہے، اور پھر یہاں ہمیں حجم سے ضرب دینا ہے جو کہ اے ڈیلٹا ایکس ہے، اور پھر وہی حجم سے ہمیں تقسیم کرنا ہے، گویا کہ یہ ای این ہے. ظاہر ہے کہ یہ سارے چارجز کھڑے ہیں، ساکن ہیں، تو کوئی کرنٹ نہیں ہے اور کرنٹ ڈینسٹی بھی صفر ہے. اب فرض کیجئے کہ کسی دوسرے انرشل فریم سے ایک مبصر اسی تار کو دیکھتا ہے. حرکت کرنے والے مبصر کے بقول یہ فاصلہ ڈیلٹا ایکس اب سکڑ گیا، یہ اب ڈیلٹا ایکس پرائم بنا، لیکن جو عمودی رقبہ تھا اے یہ تو نہیں تبدیل ہوا، اس لیے کہ عمودی جانب میں کوئی فاصلہ تبدیل نہیں ہوتا. تو چلیے اب ہم ایس پرائم میں چارج ڈینسٹی کا حساب لگاتے ہیں. رو پرائم جو کہ چارج بٹا والیوم ہے، چارج تو خیر اتنا ہی ہوگا اس لیے کہ اس میں جتنے ذرے تھے ان کی تعداد میں تو کوئی کمی یا بیشی نہیں نظر آئے گی، لہٰذا چارج تو نہیں بدلا، لیکن حجم ضرور تبدیل ہوا، اس لیے کہ اب یہ فاصلہ ڈیلٹا ایکس پرائم چھوٹا ہو گیا بقول ایس پرائم کے. اور آپ کو یاد ہے کہ ڈیلٹا ایکس پرائم لورنس کنٹریکشن کے حوالے سے ڈیلٹا ایکس بٹا گاما بنتا ہے. تو اگر آپ یہ یہاں پر ڈالیں واضح ہے کہ
रो प्राइम बना गामा ज़र्ब रो। साबित हुआ कि जो चार्ज डेंसिटी आपको एस प्राइम में दिखाई दी वो ज़्यादा है बनिस्बत एस के, क्योंकि ये गामा हर सूरत एक या एक से बड़ा होगा। तो इसका लुब्बे लुबाब ये कि ये हुजम क्योंकि कम हो गया, चार्ज तो नहीं तब्दील हुआ लेकिन चार्ज डेंसिटी में ज़रूर इजाफा हुआ। अब चलिए हम करंट मालूम करते हैं एस प्राइम के हवाले से। एस के बकौल, इस मुबस्सिर के बकौल, ये सारे चार्जेस तो साकिन हैं, लिहाजा कोई करंट नहीं है, लेकिन वो मुबस्सिर जो सीधे हाथ की तरफ बढ़ रहा है वो ये देखेगा कि ये मुस्बत बारें तो असल में इस जानिब जा रही हैं, लिहाजा उसको एक करंट ज़रूर दिखाई देगा और वो मनफी सिमत होगा। तो चलिए अब हम वो करंट मालूम करते हैं जो एस प्राइम देखता है। एस प्राइम के मुताबिक करंट तो वही चीज़ होती है, चार्ज बटा टाइम, और करंट डेंसिटी मालूम करने के लिए हम रकबे से तकसीम करते हैं, ए से तकसीम करेंगे। चार्ज तो हम यूं पता करेंगे, चार्ज डेंसिटी को हुजम से ज़र्ब दिया जाएगा और फिर उस वक्त से तकसीम किया जाएगा जिसमें इसके अंदर सारा मौजूद चार्ज निकल चुका हो, सारा जा चुका हो इस तरफ, उसको डेल्टा टी प्राइम कहें। अब वाज़े है कि डेल्टा एक्स प्राइम बटा डेल्टा टी प्राइम मनफी वी है। मनफी इसलिए कि ये सारे चार्जेस एस प्राइम के बकौल इस तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं। अब यहाँ ए से कट गया, डेल्टा एक्स प्राइम बटा डेल्टा टी प्राइम मनफी वी है, और ये रो प्राइम यहाँ से गामा रो है, चुनाचे जे एक्स प्राइम बना मनफी गामा रो वी, जिसको आप चाहें तो यूं लिख सकते हैं। यहाँ v को मैंने v बटा सी लिखा है और फिर c से ज़र्ब दिया है। v बटा सी को हमने पहले बीटा कहा था जो कि ये है, और फिर ये रह जाता है मनफी गामा रो सी बीटा। तो हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि जो चार्ज डेंसिटी एस प्राइम में दिखाई देगा वो गामा रो के बराबर है, और जो करंट डेंसिटी एस प्राइम में दिखाई देगा वो मनफी गामा रो सी बीटा है। इस बात को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं। ये जो हमने हासिल किया वो मैंने दोबारा से यहां पर लिख दिया। यहां मैं आपकी याद दहानी कराना चाहता हूं कि जे एक्स सिफर है, इसलिए कि एस में कोई करंट नहीं है। अब इन दो इक्वेशंस को आप इस शक्ल में लिख सकते हैं। तो पहली इक्वेशन देखिए, सी रो प्राइम बराबर गामा सी रो, तो ये वही है, बस मैंने सी से ज़र्ब दिया है और इसकी वजह मैं बहुत जल्द आपको समझाऊंगा। और ये भी नोट कीजिए कि मनफी गामा बीटा को जे एक्स से ज़र्ब देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसलिए कि जे एक्स सिफर है। इसी तरह जे एक्स प्राइम यहाँ से मनफी गामा बीटा सी रो है, ये वाज़े है, यहाँ से इसको इससे ज़र्ब देने से यही मिलता। अब यहाँ पर मैंने सी रो क्यों लिखा और यहाँ पर सी रो प्राइम क्यों लिखा? इसकी वजह वाज़े है, इसलिए कि अगर चार्ज डेंसिटी के डायमेंशंस देखे जाएं, जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं, याद रहे कि गामा और बीटा के कोई डायमेंशंस नहीं हैं, ये महज नंबर्स हैं, अदद हैं। जो डायमेंशंस हैं वो स्पीड और चार्ज डेंसिटी के हैं, चुनाचे सी से ज़र्ब देने से इसके और इसके और इसके और इसके डायमेंशंस बराबर हो जाते हैं। तो चलिए मैं ऐसे करता हूं कि J0 को सी रो कहूँगा, J1 को JX कहूँगा, और इसी तरह से J प्राइम 0 को सी रो प्राइम, J प्राइम 1 को JX प्राइम। अब ये मैट्रिक्स तो आपको याद आ ही गया होगा,
یہ وہی میٹرکس ہے جو ہم نے اس وقت دیکھا تھا جب اسپیس ٹائم کوآرڈینیٹس کو ٹرانسفارم کیا گیا تھا. مطلب یہ کہ جب ہم x0 اور x1 سے x'0 اور x'1 تک پہنچتے ہیں تو یہ وہ میٹرکس ہے جو ہمیں s کے کوآرڈینیٹ سے s پرائم کے کوآرڈینیٹس تک پہنچاتا ہے. اس کو ہم نے لورنس ٹرانسفارمیشن میٹرکس یا لورنس ٹرانسفارمیشن ہی کہا تھا. اب 2 ڈائمینشن سے 4 ڈائمینشنز جانے میں بالکل کوئی دشواری نہیں ہوتی. ہم J2 کو JY کہیں گے, J3 کو JZ کہیں گے. چنانچہ اب Y اور Z کے ڈائمینشنز میں ہم نے بڑی آسانی سے اضافہ کر دیا. آپ جانتے ہیں کہ جب ہم X سے X' تک جاتے ہیں تو لورنس ٹرانسفارمیشن میٹرکس ہمیں یہاں سے یہاں تک پہنچاتا ہے. اب اس کانٹراویرینٹ 4 ویکٹر کو دیکھتے ہوئے ہم کرنٹ ڈینسٹی کا 4 ویکٹر اسی طرز پر بناتے ہیں. اس کے کمپوننٹس J0, J1, J2, J3 ہیں, اور جب ہم S سے S' میں جانا چاہتے ہیں تو یہ لورنس ٹرانسفارمیشن ہی ہے جو ہمیں ادھر سے ادھر لے جاتا ہے, بالکل جیسے ہم X سے X' تک پہنچے تھے. اب جس سوال کی طرف میں آنے والا ہوں وہ خصوصی نظریہ اضافیت کے لیے بنیادی اہمیت کا حامل ہے. ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ اگر کسی ایک حوالہ جاتی فریم میں کوئی برقی میدان دیکھا گیا تو کسی دوسرے حوالہ جاتی فریم میں, انرشل فریم میں, اس کی قیمت کیا ہوگی. تو چلیے ایک سادہ مثال لیتے ہیں. اس مثال میں ایک تار ہے جس کے اوپر برقی بار ہیں اور یہ سارے مثبت ہیں. ہم گاؤسز لا استعمال کریں گے یہ معلوم کرنے کے لیے کہ اس حوالہ جاتی فریم میں الیکٹرک فیلڈ کی قیمت کیا ہے. اب گاؤسز لا کا یہ کہنا ہے کہ جو کل الیکٹرک فلکس کسی بھی بند سطح سے خارج ہوتا ہے, تو یہاں پر ایک بند سطح جس کو گاؤسین سرفیس کہا گیا ہے, ایک خیالی سطح ہے. تو اس کے سمجھ لیجئے کہ 3 حصے ہیں. ایک تو یہ سلنڈر ہے اور یہاں 2 چپٹے حصے بھی ہیں, ایک یہ اور ایک یہ. گاؤسز لا کا یہ کہنا ہے کہ یہ کل الیکٹرک فلکس برابر ہے اس چارج کے جو اس سلنڈر کے اندر موجود ہے یا اس سطح کے اندر موجود ہے, اور اس سے پھر ہمیں 4 پائی سے ضرب دینا ہوگا. اب یہاں پر میں نے جو تار رکھا ہوا ہے اس کے اوپر چارج کی کثافت لیمڈا ہے. یہ چارج پر یونٹ لینتھ ہے. مطلب یہ کہ اگر یہ 1 اکائی ہوتی لمبائی کی تو اس میں چارج کی مقدار لیمڈا ہوتی ہے. اگر میں اس کو 2 گنا بڑھاتا تو پھر چارج کی مقدار بھی 2 گنا بڑھتی وغیرہ. اب چلیے ہم فلکس کا حساب لگاتے ہیں. یہ ایک چھوٹا سا حصہ اس سلنڈر کا بنایا ہوا ہے. اس حصے کا رقبہ DA ہے اور اس رقبے کی ایک سمت ہے. وہ سمت یہ ہے, DA ویکٹر کے ساتھ ساتھ ہے. اب واضح ہے کہ جو الیکٹرک فیلڈ اس چارج کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے وہ ہر طرف برابر ہوگا. مطلب یہ کہ اوپر کی جانب, نیچے کی طرف, یا اس سائڈ سے یا اس سائڈ سے, گویا کہ یہ ایک ریڈیل الیکٹرک فیلڈ ہوگا اور یہ باہر کی طرف ہوگا. تو چلیے اب اس رقبے کو ہم اس الیکٹرک فیلڈ سے ضرب دیتے ہیں تو یہ بن گیا DA E پرپینڈیکولر. اور اگر ہم اس سارے سلنڈر کو ان چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کریں اور پھر ان کے فلکس کو جمع کریں تو واضح ہے کہ جتنا رقبہ اس سلنڈر کا ہوگا اس کو پھر ہمیں E پرپینڈیکولر سے ضرب دینا ہوگا. گویا کہ کل فلکس پھر یہ بنا 2 پائی RL E پرپینڈیکولر. اب واضح ہے کہ الیکٹرک فیلڈ کی سمت
اوپر کی طرف ہے یا نیچے کی طرف یا سائڈ سے نکلتی ہے، مگر اس جانب یا اس جانب کوئی الیکٹرک فیلڈ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ چارج جو الیکٹرک فیلڈ اس طرف پیدا کرتا ہے تو ساتھ والا چارج مخالف سمت میں پیدا کرتا ہے، چنانچہ یہ آپس میں کٹ جاتے ہیں اور اس طرف یا اس طرف کوئی الیکٹرک فیلڈ نہیں ہے، چنانچہ سائیڈ سے کوئی فلکس باہر نہیں نکلتا، صرف اس سلنڈر میں سے نکلتا۔ اب اس سلنڈر کے اندر چارج کی مقدار لیمڈا ضرب ایل کے برابر ہے۔ اب گاؤسز لا کا اطلاق ہمیں اس کے اوپر کرنا ہے، بس اس فلکس کو برابر کرنا ہے اس چارج کے اور 4 پائے سے ضرب دینا ہے، تو 2 پائی آر ایل ای پرپینڈیکولر بنا 4 پائی لیمڈا ایل، اور یہاں سے ای پرپینڈیکولر کی قیمت نکلی 2 لیمڈا بٹا آر، اور یہ بات کہ ای پیرلل 0 ہے، اس سے مطلب صرف یہ کہ اس طرف اور اس طرف کوئی الیکٹرک فیلڈ نہیں ہے۔ اب ہم یہ فرض کرتے ہیں کہ کوئی مبصر اس تار کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے اور یوں بھاگ رہا ہے، تو یہ فرض کر لیجئے کہ آپ اس تار کے ساتھ ہیں اور یہ باریں آپ کے بقول ساکن ہیں، لیکن جو یوں دوڑ رہا ہے ایس پرائم میں، اب اس کو یہ نظر آئے گا کہ یہ فاصلہ ایل سکڑ گیا لورنس کنٹریکشن کی وجہ سے، چنانچہ جو چارج ڈینسٹی بنتی ہے یا چارج پر یونٹ لینتھ، اس کی قیمت اب بڑھ جائے گی، اس لیے کہ یہ فاصلہ اب اسے چھوٹا دکھائی دے گا، لہٰذا اب ہم اسی فارمولے کو استعمال کریں گے۔ فرق صرف یہ ہوگا کہ لیمڈا کی قیمت ایس پرائم میں گویا کہ لیمڈا پرائم بڑھ جائے گا اور یہ گاما لیمڈا کے برابر ہوگا، چنانچہ جو الیکٹرک فیلڈ ایس پرائم میں دکھائی دے گا اس کی قیمت بھی بڑھ جائے گی اور اب وہ بنے گی گاما ضرب 2 لیمڈا بٹا آر۔ اب یہاں پر اہم بات یہ ہے کہ ہم نے یہ فرض کیا ہوا ہے کہ گاؤسز لا کی شکل و صورت وہی ہوگی ایس میں اور ایس پرائم میں۔ یاد رہے کہ آئنسٹائن نے خصوصی نظریہ اضافیہ تخلیق کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ فزکس کے بنیادی قوانین ہر حوالہ جاتی فریم میں ایک ہی شکل و صورت رکھتے ہیں، چنانچہ گاؤسز لا بھی ویسے ہی ہوگا ایس میں اور ایس پرائم میں۔ اب ہم اسی طرح سے یہ جاننا چاہیں گے کہ اگر کسی تار میں سے کوئی کرنٹ گزر رہا ہے تو اس کی وجہ سے میگنیٹک فیلڈ کی مقدار کتنی ہوگی۔ اس کے لیے ہم ایمپیئرز لا استعمال کریں گے، اور یہ گاؤسز لا کی طرح فزکس کا بنیادی قانون ہے جو ہر حوالہ جاتی فریم میں درست ہوتا ہے۔ ایمپیئر کے قانون کا یہ کہنا ہے کہ اگر میں کسی بھی ایسے رستے پر چلوں جو اس نقطے سے شروع ہوتا اور اسی نقطے پر لوٹتا ہے، اگر میں اس کے چھوٹے چھوٹے حصے بناؤں جیسا کہ میں یہاں پہ کر رہا ہوں اور کسی بھی چھوٹے حصے کو دیکھوں، چلیے اس کی لمبائی، اس کو میں ڈی ایل کہتا ہوں، اگر اسی جانب میگنیٹک فیلڈ کی مقدار بی ہے تو اس چھوٹے سے حصے سے مجھے بی ڈی ایل ملتا۔ اگر میں تمام حصوں سے بی ڈی ایل جمع کرتا چلا جاؤں تو یہ بنتا ہے the sum of the length elements times the magnetic field in the direction of the length element۔ ایمپیئرز لا کا کہنا ہے کہ یہ بنے گا 4 پائی بٹا سی ضرب اس الیکٹرک کرنٹ کے جو اس لوپ کے اندر ہے۔ اب اس بات کی یہاں پر زیادہ وضاحت ہوگی، یہ ایک چھوٹا سا حصہ ہے، اس کو آپ ڈیلٹا ایل کہہ دیں، یہ وہ میگنیٹک فیلڈ ہے جو ڈیلٹا ایل کے متوازی ہے، آئی وہ کرنٹ ہے جو اس لوپ کے بیچ میں سے گزرتا ہے، گویا کہ یہ
ایک عمودی سطح ہے۔ اب اگر ہم ان تمام حصوں کو جوڑتے چلے جائیں تو پھر ہمیں کل لمبائی چاہیے ہوگی جو کہ 2πr ہے، اور اسے بی پیرلل سے ضرب دینا ہوگا۔ ایمپیئرز لا کا یہ کہنا ہے کہ 2πr/b پیرلل بنے گا 4π/c جو کہ یہاں سے آتا ہے ضرب I۔ واضح ہے کہ یہاں سے بی پیرلل بنا 2I/cr۔ اس مثال میں کرنٹ یوں ہے، اس کے گرد میگنیٹک فیلڈ یوں گھوم رہا ہے اور کوئی میگنیٹک فیلڈ اس جانب نہیں ہے، چنانچہ بی پرپینڈیکولر 0 ہے۔ یوں ہم اس سوال تک پہنچ رہے ہیں کہ اگر ہم ایس پرائم سے ایس کے الیکٹرک اور میگنیٹک فیلڈز کو دیکھیں تو ہمیں کیا دکھائی دے گا؟ یاد رہے کہ ایس میں یہ سارے چارجز ساکن ہیں، کوئی کرنٹ نہیں ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ چکے ہیں ایس کے مطابق ای پرپینڈیکولر λ/2r ہے، آر یہ فاصلہ ہے، اس جانب کوئی الیکٹرک فیلڈ نہیں ہے، اور کیونکہ یہ سارے چارجز کھڑے ہیں اس لیے میگنیٹک فیلڈ 0 ہے۔ لیکن اب ہم اسی کو ایس پرائم کے حوالے سے دیکھیں گے۔ ایس پرائم کے بقول چارج ڈینسٹی بڑھ چکی ہے، اس لیے کہ یہ چھوٹے حصے یہاں اور چھوٹے ہو چکے ہیں لورنس کنٹریکشن کی وجہ سے، گویا کہ چارج ڈینسٹی بڑھ گئی ہے۔ الیکٹرک فیلڈ کو جب ایس پرائم میں دیکھا جاتا ہے تو وہ زیادہ دکھائی دیتا ہے۔ پھر بھی الیکٹرک فیلڈ کا کوئی پیرلل کمپوننٹ نہیں ہوگا اور نہ ہی میگنیٹک فیلڈ کا کوئی پرپینڈیکولر کمپوننٹ ہوگا، لیکن ایس پرائم میں بی کا پیرلل کمپوننٹ کیا ہے؟ چلیے اس کو سمجھتے ہیں۔ اب ایمپیئرز لا کے بقول بی پیرلل پرائم تو ویسے ہی شکل رکھے گا جیسے آپ نے ایس میں دیکھا تھا، لیکن بجائے آئی کے یہاں آئی پرائم ہے۔ آئی پرائم کا حساب لگاتے ہیں، یعنی کہ وہ کرنٹ جو ایس پرائم میں دیکھا جا رہا ہے وہ کرنٹ اس طرف ہوگا، اور اسی لیے یہاں منفی علامت ہے، اور کرنٹ کی مقدار چارج ڈینسٹی ضرب ویلوسٹی ہوگی، لہذا آئی پرائم یہ بن گیا گاما لیمڈا منفی وی۔ اب اس کو اس میں ڈالا جائے تو بی پیرلل پرائم بنتا ہے منفی گاما لیمڈا وی بٹا 2cr۔ تو یہ ایک بڑی اہم بات بنی کہ حالانکہ ایس میں کوئی میگنیٹک فیلڈ نہیں ہے، لیکن ایس پرائم میں آپ کو ایک میگنیٹک فیلڈ ضرور دکھائی دیتا ہے، اور اس کی مقدار زیادہ ہوگی جوں جوں یہ وی بڑھتا جائے گا۔ تو جتنی زیادہ تیزی سے یہ شخص یہاں سے گزرے گا اس کو اسی حساب سے زیادہ میگنیٹک فیلڈ دکھائی دے گا۔ بس اب آخر میں ایک اہم بات کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ فرض کیجئے کہ ایس میں آپ نے E.E منفی B.B نکالا۔ اب E.E یعنی کہ E² برابر ہے E پیرلل اسکوائرڈ جمع E پرپینڈیکولر اسکوائرڈ، اور اسی طرح سے B.B اس کے برابر ہے۔ E پیرلل تو خیر 0 ہے، E پرپینڈیکولر λ/2r طاقت 2 ہے، جو کہ یہ بنا λ²/4r²۔ یہ تو 0 ہے اور یہ بھی 0 ہے، چنانچہ بس یہ مکمل جواب بنا۔ اب اسی چیز کو ہم ایس پرائم کے حوالے سے دیکھیں گے۔ وہاں E'.E' منفی B'.B' ہم نکالیں گے، جو کہ اس کے برابر ہے E پیرلل اسکوائرڈ جمع E پرپینڈیکولر اسکوائرڈ منفی B پیرلل اسکوائرڈ منفی B پرپینڈیکولر اسکوائرڈ، اور یہ سارے پرائم ہیں۔
اب ای پیرلل پہلے کی طرح 0 ہے، لیکن یہاں پر گاما اسکویرڈ لیمڈا اسکویرڈ بٹا 4r اسکویرڈ ہے، تو وہی چیز جو یہاں پر ہے، لیکن یہاں گاما کی 2 طاقت ہے۔ البتہ یہاں پر جب ہم بی پیرلل پرائم اسکویرڈ لیتے ہیں، اس منفی علامت سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، یہاں منفی گاما اسکویرڈ لیمڈا اسکویرڈ وی اسکویرڈ بٹا 4r اسکویرڈ سی اسکویرڈ بنتا ہے۔ اب آپ اس کو باہر نکال لیجئے، یہ بنا 1 منفی وی اسکویرڈ بٹا سی اسکویرڈ، لیکن یہ تو آپ جانتے ہیں کہ اس کی قیمت 1 ہے، وہ تو گاما کے ڈیفینیشن سے واضح ہے۔ چنانچہ ادھر سے ہم نے لیمڈا اسکویرڈ بٹا 4r اسکویرڈ حاصل کیا، اور یہ ایک دوسرے کے برابر ہیں۔ چنانچہ ہم اس اہم نتیجے پر پہنچے کہ ای ڈاٹ ای منفی بی ڈاٹ بی ایک مستقل قیمت رکھتا ہے، یہ ایک انویرینٹ ہے، یا اسے ہم اسکیلر بھی کہہ سکتے ہیں۔ گویا کہ الیکٹرک اور میگنیٹک فیلڈز ایس میں اور ایس پرائم میں کسی طور برابر نہیں ہے، یہاں دیکھیں تو یہ ہے، یہاں دیکھیں تو یہ ہے، لیکن یہ چیز اپنی قیمت نہیں بدلتی۔ ان 8 قسطوں کے دوران میں نے آپ تک تمام وہ تصورات پہنچائے ہیں جن کی مدد سے آپ میکسویلز ایکویشنز کو ایک مکمل ریلیٹیوسٹک شکل دے سکتے ہیں۔ میکسویلز ایکویشنز کے اندر برقی مقناطیسیت کے تمام قانون موجود ہیں، گویا کہ فیراڈیز لا، ایمپیئرز لا، گاؤسز لا، یہ سب کچھ اسی کے اندر ضم ہیں۔ اب یہ فاصلہ بہت ہی چھوٹا ہے اور یہ آپ خود طے کر سکتے ہیں۔ کاش کہ میرے پاس وقت ہوتا کہ ہم اس خوبصورت مضمون کی طرف جا سکتے۔